السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ قابل احترام سامعین کرام اور باپردہ خواتین اسلام، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ماہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے ذکر کی جائیں گی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب سال کے 12 مہینوں میں سے جو مہینہ سب سے زیادہ برکتوں والا، رحمتوں والا اور سب سے افضل مہینہ ہے، یعنی ماہ رمضان، اس عظیم کتاب کو اس عظیم مہینے یعنی رمضان میں نازل فرمایا۔ مزید آگے دیکھیے، رمضان کی ساری راتیں یکساں نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل رات قرار دیا ہے، اور اسی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں بندے مومن کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گی۔ کل قیامت کے دن ان دونوں چیزوں کا مطالبہ ہوگا رب العالمین سے کہ اے پروردگار تو اس بندے کو بخش دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ کے اندر روزے کو اور قرآن کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6 میں وہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے بالمقابل زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں
خرچ کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ اصل بات اس حدیث کے اندر اس لفظ سے آپ کے سامنے آپ کو سمجھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات رمضان المبارک میں جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ کب سناتے تھے؟ رمضان میں ہر رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس سال آپ نے 2 بار جبریل امین کو قرآن سنایا، اور رمضان ہی میں سنایا۔ رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں یہ معاملہ آپ کا جبریل امین کے ساتھ نہیں تھا، صرف رمضان میں آپ جبریل امین کو قرآن سناتے تھے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 بار جبریل امین کو قرآن سنایا۔ کتاب و سنت کے یہ نصوص ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور اسے آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خصوصی طور پر جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور اسی گہرے ربط اور تعلق کی بنیاد پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قرآن کے سنانے کا خصوصی اہتمام کیا ہے، وہیں پر آپ کے صحابہ کے بعد محدثین کرام نے یعنی اسلاف نے بھی یہی سنت تازہ کی ہے، نبی کے اسی سنت پر عمل کیا ہے، اور رمضان میں صحابہ کا اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا جو ربط اور تعلق قرآن کے ساتھ ہوا کرتا تھا، وہ ربط اور تعلق ان کا رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور رمضان میں اگر اس قرآن کو پڑھا جائے تو اس پر اللہ رب العالمین کس قدر خوش ہوگا، اور کس قدر اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے ہمیں نوازے گا۔ آپ اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں صحابہ کا، محدثین کا قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق اور ربط ہوا کرتا تھا۔ آپ کے سامنے کچھ صحابہ کے نام، اس کے بعد کچھ محدثین کے نام ذکر کرتا ہوں، آپ سمجھیے گا۔ خواتین اسلام بھی دھیان سے سنیں کہ آج ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کیا ہے، اور صحابہ کا معاملہ قرآن کریم کے ساتھ کیا تھا۔ وہ جماعت جو جماعت انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت تھی، جو جماعت قرآن کریم کو، حدیث رسول کو ہم سے زیادہ سمجھتی تھی، اور جس جماعت کے بارے میں رب العالمین نے خصوصی طور پر اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں سن لو، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت سے رب العالمین راضی ہو گیا ہے، اور یہ جماعت اپنے رب سے راضی ہو گئی ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے اس سے زیادہ اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس سے کہہ دے کہ اے بندے جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں ہر رات ایک بار قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ غور کیجئے گا، عثمان ابن عفان داماد رسول، اور اسی طریقے سے یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں
جن کا نام لے کر کے نبی رحمت نے کہا ہے کہ عثمان جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ان صحابہ میں سے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، ہر رات قرآن کریم کو ایک بار ختم کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہر 3 رات میں ایک بار قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہر 7 رات میں ایک بار قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہر 8 رات میں ایک بار قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے کچھ صحابہ کا نام ذکر کیا، یہ صحابہ کا نام میں نے ذکر کیا، اور اسی طرح کا ربط اور تعلق دیگر صحابہ کرام کا بھی قرآن کریم کے ساتھ رمضان میں ہوا کرتا تھا۔ غور کیجئے کہ یہ جماعت اتنی افضل جماعت ہے، اس کے باوجود قرآن کریم سے ان کا ربط اور ان کا تعلق اتنا ٹھوس ہوا کرتا تھا۔ آگے آئیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ائمہ 4 میں سے ایک ہیں، حدیث کے باب میں ان کی عظیم خدمات ہیں۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے، رمضان کے مہینے میں 60 بار یہ قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ نماز کے علاوہ، نماز میں قرآن پڑھ رہے اس کو چھوڑ دیجئے، نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ 60 بار قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ ایک محدث ہے امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، ائمہ 4 میں سے یہ بھی ایک امام ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا، مدینے کے اندر یہ حدیث پڑھاتے تھے، مدینے کے اندر حدیث پڑھاتے تھے۔ اس دنیا کے اندر اس سے افضل عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان نبی کے شہر میں، مسجد نبوی میں حدیث پڑھائے، دنیا سے لوگ اس کے سامنے بھاگے آئے، چلو امام مالک سے حدیث پڑھ لو۔ حدیث کے باب میں ان کا اپنا ایک مقام اور رتبہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، دیگر علوم پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، ساری چیزیں امام مالک رحمت اللہ علیہ چھوڑ دیتے تھے، جبکہ حدیث پڑھانا اتنا افضل عمل ہے، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، اور ان کی پوری توجہ قرآن پر ہوتی تھی، صرف قرآن پڑھتے تھے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، رب نے اس مہینے کی عظمت کی بنیاد پر قرآن کریم کو اس مہینے میں نازل کیا، اس وجہ سے اس مہینے میں کوئی اور کام نہیں کیا جائے گا، کوئی اور چیز نہیں پڑھیں گے، حدیث رسول تک نہیں پڑھیں گے، صرف قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، صرف تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے۔ اسی طریقے سے اور آگے آئیے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، تارک جمیع العبادہ، ساری عبادتیں چھوڑ دیتے تھے، ساری عبادتیں چھوڑ دیتے تھے، نوافل کا اہتمام چھوڑ دیتے تھے، اور سیدھے پوری توجہ ان کی قرآن کریم کی طرف ہوتی تھی۔ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی رحمت خصوصی طور پر جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جب اس نبی نے اتنا اہتمام کیا اور جس سال انتقال ہوا 2 بار آپ نے قرآن سنایا، تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ ساری عبادتیں چھوڑ کر کے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ پوری توجہ قرآن پر لگاتے تھے،
اور قرآن کی تلاوت کرتے، قرآنی آیتوں پر غور و فکر کرتے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لطائف المعارف ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں ذکر کی ہے۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے، اس طرح کے واقعات تابعین و محدثین میں اور بھی آپ کو مل جائیں گے۔ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 رات سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی رحمت نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع فرمایا ہے، پھر یہ حضرت عثمان ہر رات قرآن ختم کر دیتے ہیں، اور دیگر صحابہ، دیگر محدثین 1 رات 2 رات یا 3 ہی رات میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، 2 ہی دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا بھی جواب ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو 3 دن سے کم قرآن ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ عام دنوں میں یہ حکم ہے۔ کس کے لیے ہے؟ عام دنوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن آگے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ اوقات، وہ گھڑیاں، وہ لمحات جن کا اپنا مقام ہے، اس میں عبادت کی جائے تو اس پر اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ، اب ظاہر سی بات ہے رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں انسان قرآن پڑھے، عبادت کرے تو اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب رمضان میں عبادت کرنے کا ملے گا۔ گویا کہ رمضان کے یہ پورے لمحات، رمضان کا یہ پورا مہینہ جو ہے، اس کا اپنا الگ مقام اور حیثیت اور رتبہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، ان جگہوں کو جو افضلیت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے، اس دنیا کی دیگر جگہوں کو وہ افضلیت اور فوقیت نہیں حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مسجد حرام میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، ظاہر سی بات ہے یہاں نماز پڑھیں گے ایک وقت کا ثواب ملے گا۔ مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک وقت کا ثواب کتنا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک وقت کا ثواب مسجد حرام میں، جہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کتنا ثواب ہے وہاں؟ 1 لاکھ۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جگہ اور یہ جگہ برابر ہے؟ دونوں نہیں برابر ہے۔ تو وہ جگہیں جن کا اپنا ایک خاص مقام ہے اور وہ جگہیں افضل ہیں، ان جگہوں پر قرآن کریم 3 دن سے کم میں ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ دن، وہ ایام، وہ گھڑیاں جو افضل ہیں سارے دنوں کے بالمقابل، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سال کے 11 مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ اس مہینے میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہے گا کیوں ایسا کرتے تھے؟ جب اوقات افضل والے ہوں، جگہ افضل والی ہو، تو اس میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، عام جگہوں پر، عام دنوں میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم 3 دن یا اس سے زیادہ لگ جائے تب جا کر کے انسان قرآن کریم ختم کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ حال تھا نبی کا، صحابہ کا، محدثین کا قرآن کریم کے ساتھ کہ جب رمضان آ جاتا تھا تو ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے اور پوری توجہ ان کی قرآن کریم پر ہوا کرتی تھی۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے نفس سے پوچھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کتنا گہرا اور کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا گہرا اور کتنا مضبوط ہوتا ہے رمضان میں۔ بڑی مشکل سے نوجوان طبقہ ہے، قرآن کریم کو رمضان میں ایک بار ختم کر لے بہت بڑی بات،
ایک بار ختم کر لیا، سب کو بتاتا پھرتا ہے میں نے قرآن ختم کر لیا۔ اور جو عمر دراز ہو چکے ہیں ان کے یہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام پایا جاتا ہے، وہ کئی بار قرآن کریم ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری خواتین کے یہاں بھی تلاوت قرآن کریم کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، ایک طرف صحابہ محدثین اور ایک طرف ہم وہ صحابہ نبی کے امتی، وہ محدثین ہمارے اسلاف نبی کے امتی، اور ایک ہم نبی کے امتی ہیں۔ ہم میں ان میں کتنا فرق آ گیا ہے، ہم قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ تو ہمارا معاملہ یہ ہے، سال کے 11 مہینے الماریوں میں ہم قرآن کریم کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، دھول جم جائے یا شیشے میں پیک کر کے رکھ دیا جاتا ہے، قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کریم صرف رمضان میں ہمیں پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت صرف ہمیں رمضان میں کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دی، ہماری نگاہوں میں، ہمارے دماغوں میں قرآن کریم کی وہ محبت نہیں بیٹھی جو محبت ہمیں قرآن کریم سے ہونی چاہیے۔ آج ہمیں محبت ہے روپے سے، دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، مال و دولت اکٹھا کرنے کی ہمیں فکر ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ملتا کہ دکان پر کم از کم بیٹھ کر ایک صفحے کی تلاوت کر لی جائے۔ پورا دن دکان پر بیٹھ کر کے گزار دیں گے، لیکن 10 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتے ہم کہ قرآن پڑھ لیں، تلاوت کر لیں۔ کیوں؟ ہم اس کی عظمت کو سمجھتے نہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے ہم نے سمجھا نہیں، یا اگر ہم نے سمجھا ہے تو وہ مقام اور وہ رتبہ ہم نے قرآن کریم کو دیا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کریم گائیڈ بک ہے، یہ قرآن گائیڈ بک ہے۔ آپ ایسے سمجھو، آج جب بھی ہم کوئی بھی الیکٹرانک چیز، چاہے موبائل ہو، فریج ہو، اے سی ہو، کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہمیں چھوٹی سی بک ملتی ہے، 10 صفحے ہوتے ہیں، 20 صفحے ہوتے ہیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ موبائل بھی آپ لیجئے، 7-8 پیجز وہ آپ کو لازمی طور پر کمپنی والا دے گا۔ وہ کیوں دیتا ہے آپ کو؟ موبائل لے جا کر کے استعمال کرنا، اور یہ جو پتلی سی بک ہے پمفلٹ کی شکل میں 7-8 پیج ہے، جس کے اندر لے جا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دینا، اسی لیے دیتا ہے؟ اس لیے نہیں دیتا ہے۔ آپ نے جو چیز مجھ سے خریدی ہے، چاہے فریج یا کوئی اور بھی چیز، اسے کن کن چیزوں سے دور رکھنا ہے، اس سامان کا استعمال کیسے کرنا ہے، اگر ہلکی پھلکی خرابی آ جائے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے اندر بہت سارے رول، اصول، ضابطے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ چیز دی جاتی ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، لا کر کے کم سے کم ایک بار پڑھ لیتے ہیں، ورنہ پھر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ سیم ایسے ہی قرآن کا معاملہ ہے، بالکل ایسے ہی قرآن کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، 60 سال رہے، 70 سال رہے، 100 سال جیے، 120 سال رہتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر، ہمیں اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کو کن چیزوں سے دور رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کا استعمال کیسے کرنا ہے، کن چیزوں سے اپنے ہاتھ کو دور رکھنا ہے، کان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کون سی باتیں ہم اپنی کان سے سنیں، کون سی باتیں نہ سنیں، زبان اللہ نے دیا، کیا بولنا ہے، کس طریقے سے بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، رب العالمین نے دل دیے، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، دماغ دیا اللہ رب العالمین نے،
کیسے استعمال کرنا ہے، رب نے 2 پیر دیے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کہاں چل کر کے جانا ہے، کس جگہ پر نہیں جانا ہے، ان تمام چیزوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں یہ بات کہاں پر ملے گی؟ قرآن کریم میں ملے گی۔ یہ گائیڈ بک ہے، یہ قرآن گائیڈ بک ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اگر اس چیز کو جاننا ہے، سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو، اور صرف پڑھو ہی نہ، سمجھو بھی۔ آج تو لوگوں نے بڑی آسانی کے ساتھ بات کہہ دی، قرآن کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، قرآن کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور لوگوں نے کہہ دیا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے کئی سارے علوم گنا دیے، جوڑ دیے، اتنے سارے علوم جس کے پاس ہوں گے، علم ہوگا، وہ جا کر کے قرآن کریم سمجھ سکتا، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے بھائیوں، قرآن سے آسان بھی کوئی اور کتاب ہے اس دنیا کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جس اسلوب میں، جس انداز میں نازل کیا ہے، اگر انسان سمجھنا چاہے تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کو نہ سمجھ سکے۔ آپ کو عربی نہیں آتی، اردو میں آپ سمجھو، اردو نہیں آتی، انگلش میں سمجھو، رومن میں سمجھو، دنیا کی کوئی لینگویج ایسی نہیں ہوگی جس لینگویج میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ آپ کو نہ مل جائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کریم پر ہم غور کریں، اس کی آیتوں پر غور کریں۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ جب ہم اس کتاب کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس کتاب کو وہ مقام اور درجہ نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا نزول جس زمانے میں ہوا، قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے جس زمانے میں نازل فرمایا، اس قرآن کی عظمت سمجھیے، اس قرآن کا، اس کتاب کا جو اسلوب ہے وہ آپ دیکھیے۔ جس وقت قرآن کریم کو رب العالمین نے نازل فرمایا، اس وقت عربی زبان اپنے عروج پر تھی، اس وقت عربی زبان اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور عربی زبان کے بڑے بڑے ماہرین موجود تھے وہاں پر۔ جس علاقے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، عربی کو سمجھنے والے، بولنے والے، لکھنے والے موجود تھے۔ قرآن کریم کا نزول ہوا، لوگوں نے کہا یہ تو کسی انسان کا کلام ہوا ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ یہ تو کسی انسان کا کلام لگتا ہے، یہ الہی کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا، قرآن کریم نے چیلنج کیا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 پڑھیے، رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ اس جیسی ایک کتاب لے کر کے آ جاؤ تو نہیں لا سکتے، چاہے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، سب لوگ مل جاؤ اکٹھا، کہیں بیٹھ جاؤ، پوری پلاننگ ہو، عربی زبان کے لکھنے والے، بولنے والے، پڑھنے والے، بڑے بڑے دماغ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، اور اس جیسی اگر کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ قرآن نے چیلنج کر دیا۔ جب اس چیلنج کو وہ قبول نہ کر سکے، ایک کتاب کا پہلے چیلنج کیا کہ ایک کتاب لے آؤ پوری ایسی۔ جب ایک کتاب نہ لا سکے تو اللہ نے اور آسانی کر دی، اللہ رب العالمین نے اور آسانی کر دی، اور رب العالمین نے کہا چلو ایک کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کریم کی صورتوں جیسی صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ کتنی صورتیں؟ 10 صورتیں۔ 10 صورتیں تم قرآن کریم کی صورتوں جیسی پیش کر کے دکھاؤ۔ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 13 میں یہ بھی چیلنج موجود ہے۔ 10 صورتیں تم پیش کر کے دکھاؤ، اس میں بھی ناکام، نہیں لا سکے 10 صورت۔ اللہ نے اور آسانی کیا، کہا ایک کتاب بھی نہیں لا سکے، 10 صورت بھی نہیں پیش کر سکے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ اب ایسا کرو تم ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ قرآن کریم کے اندر
14 सूरतें मौजूद है, कोई भी सूरत तुम ले लो, सबसे छोटी सी सूरत है, उस जैसी भी तुम एक सूरत पेश करके दिखा दो, लेकिन नहीं पेश कर सके। क्यों? इस वजह से कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं था, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम था। उस ज़माने में लोग कुरान करीम के चैलेंज को कबूल नहीं कर सके। इस किताब की अज़मत मेरे भाइयों ये है कि ये किताब हमारे सीनों में, दिलों में जो शिर्क की, कुफ्र की, निफाक की गंदगियां हैं, उन तमाम गंदगियों से हमारे दिलों को ये किताब पाक व साफ करने वाली किताब है। उन तमाम गंदगियों से रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 57-58 में, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। ऐ लोगों, ये जो किताब है तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत है। क्या है? नसीहत है। कोई इंसान किसी को नसीहत करता है तो कोई हल्की बात नहीं होती है कि उसे एक कान से सुने, दूसरी कान से निकाल दे, दूसरे कान से निकाल दे। नहीं, वो नसीहत, जो भी नसीहत होती है बड़ी अहम होती है। ये पूरा कुरान रब की नसीहत है। मुसलमानों, लोगों, रब की इस नसीहत को पढ़ो, समझो। जब पढ़ोगे, समझोगे, अमल करोगे तो हमारे दिलो दिमाग शिर्क से, कुफ्र से, बदअकीदगी से और इसी तरीके से दीगर बुराइयों से पाक व साफ होंगे। हमारा दिल साफ व शफ़ाफ दिल होगा। ऐसे ही जब इंसान इस किताब को पढ़ेगा तो उसे मालूम होगा हिदायत का रास्ता कौन है, गुमराही का रास्ता कौन है, कौन सा रास्ता जन्नत में लेकर के जाएगा, कौन सा रास्ता जहन्नम में लेकर के जाएगा। अगर अपने अक़ीदे की हिफाजत करनी है, अगर अपने अक़ीदे की इस्लाह करनी है, अगर अपने दीन की हिफाजत चाहते हैं, अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं, तो हमें कुरान करीम को पढ़ना होगा, समझना होगा, अपनी ज़िंदगी की रूटीन में इसे शामिल करना होगा। कौन आपसे कहता है कि आप रोज़ाना एक पारा पढ़ा करो? मेरे भाइयों, कम अज़ कम दिन में एक सफ़ा या कुछ आयतें ही कुरान करीम की पढ़ लिया कीजिए। एक सफ़ा या चंद आयतें ही पढ़ लो, लेकिन रोज़ आना पढ़ो। जिस तरीके से रोज़ाना नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही रोज़ाना कुरान करीम को पढ़ा करो। मेरे भाइयों, जब कुरान पढ़ोगे, अमल करोगे, तो ऐसी शक्ल में शैतान से भी दूर रहोगे। जो शैतान मुख्तलिफ शक्लों में हमले करता है, वसवसे आते हैं, लोग परेशान रहते हैं और इनके उनके पास भाग कर जाते हैं, तावीज़ें लटकवाते हैं। कुछ नहीं करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान पढ़ो। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शैतान ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता। ये कुरान इतनी अजीम किताब है मेरे भाइयों। इस कुरान के अंदर एक सूरत ऐसी है कि अगर इंसान वो सूरत ना पढ़े तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। अगर वो सूरत ना पढ़े तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, यानी सूरह फातिहा। एक वाक़या जिक्र करता हूँ, 50 में इंशाअल्लाह अपनी बात ख़त्म भी कर दूंगा। नाफ़े इब्नुल हारिस की मुलाकात, इसके अंदर बतलाना ये मकसद है, अल्लाह कुरान के ज़रिए से इंसान को इज़्ज़त किस तरीके से देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के ज़रिए से उठाता कैसे है, ऊँचे मकाम पर फाइज कैसे करता है। नाफ़े बिन हारिस की मुलाकात उमर इब्नुल खत्ताब से मकामे उस्फान पर हुई। हजरत उमर ने पूछा, मक्का का गवर्नर किसको बना करके आए हो? नाफे बिन हारिस को उन्होंने, हजरत उमर ने मक्का का गवर्नर बनाया था। तो उन्होंने पूछा, तुम यहाँ आए हो उस्मान पर मकामे, वहाँ का गवर्नर किसको बनाया है? नाफे बिन हारिस ने जवाब दिया, अपने आज़ाद करदा गुलामों में से एक गुलाम। गौर करना, गवर्नर की जगह पर रख करके आए हैं, मक्का का गवर्नर बना करके आए हैं। किसको? एक आज़ाद करदा गुलाम को। उमर इब्नुल खत्ताब चौंक गए। वाक़या सही है, इब्न माजा के अंदर है, वाक़या सही है। चौंक के कहा, लोगों पर गुलाम को अमीर बना करके आए हो, गवर्नर बना करके आए हो लोगों पर, एक आज़ाद करदा गुलाम को।
انہوں نے کہا ہاں. جواب دیا، جواب سنیے، انہ قاری لکتاب اللہ، اس کو میں نے اپنی جگہ پر اس وجہ سے رکھا ہے، اپنے مقام پر، یعنی گورنر تھا میں، اس وجہ سے اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر کے آئے ہوں. قاری لکتاب اللہ، قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ، قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ، قرآن کے علم کے سبب اسے اتنا اونچا مقام ملا. عالم بالفرائض، علم فرائض کے وہ ماہر ہیں. علم فرائض یعنی باپ کا انتقال ہو گیا جسے علم میراث کہتے ہیں، بیٹے کو حصہ کتنا ملے گا، بیٹی کو حصہ کتنا ملے گا، پوری پراپرٹی تقسیم کیسے کی جائے گی. آگے حضرت عمر بن الخطاب نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت دے گا اور اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ذلت دے گا. ہم دیکھیں پوری اسلام کی تاریخ ہے، جب تک مسلمان قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، ان کی عزت کیا تھی، ان کا روب و دبدبہ اور ان کا مقام دنیا میں کیا تھا. جب قرآن کو چھوڑ دیا اور لوگوں کی باتوں پر عمل کرنے لگے اور قرآن کے برابر لوگوں کے باتوں کو کر دیا، تو آج ہماری کیا عزت ہے یا ہم ذلت میں کس قدر ہے، ساری چیزیں واضح ہیں. میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی عظمت سمجھو، اپنے اوقات کو خاص کر لو رمضان میں تلاوت قرآن کے لیے. خواتین اسلام بھی دھیان دے، اپنا وقت زیادہ ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں لگانا ہے. رمضان کی آمد پر اپنا زیادہ وقت رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو رمضان میں بالخصوص تلاوت قرآن کی توفیق دے، عام دنوں میں بھی ہمیں تلاوت قرآن کے اہتمام کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.